السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب نے بول ٹی وی کے سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس کو ہم کم ترین الفاظ میں بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط بات کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو، جو دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے ہر گلی ہر محلے کے اندر کے پی کے میں آوازیں لگاتا پھر رہا ہو، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ لیکن کیا زیب دیتی ہے کیا نہیں دیتی، ان کے اپنے معیارات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے اقتدار اسی طرح ہی کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کے خلاف بدزبانی کر کے حاصل کیا تھا، تو وہ اسی فارمولے کو دوبارہ اپنانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اب ان کی بدزبانی کی زد میں آنے والے فریقین میں ایک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے ان کی بدزبانی اور گالم گلوچ اور دشنام ترازی کی زد کے اندر نواز شریف اور ان کا خاندان آتا تھا، نمبر 2 کے اوپر زرداری صاحب اور ان کا فیملی آتی تھی، اور نمبر 3 کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور ان کا خاندان آتا تھا۔ اب اس میں ایک کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ اضافہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی وہ جو لوگ اس وقت ٹاپ کے اوپر ہیں، ان کا اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ اندازہ کر لیجئے۔ پرسوں شام کو ارشد شریف نے ایک پروگرام کیا، اور پھر کل سارا دن اس پروگرام کی بنیاد کے اوپر ٹرینڈ چلائے گئے، اور خاص طور پہ 2 ٹرینڈ ٹاپ پہ رکھے گئے، جس کے اندر وہ دونوں آپ نے دیکھے ہوں گے، جس کے اندر انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت کے 5 بڑوں کے بارے میں جو تھی وہ بدزبانیاں کیں۔ ہم نے بہت سارے جو دوست ہیں ہمارے آئی ٹی کے، ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا جی ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جس کے سافٹ ویئر ویسے فالٹی ہے، ساڈا نام ہی کٹ ماریا سی انہیں کہ یہ جناب یہ بوٹ ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون چلا رہا ہے اور کہاں سے چل رہا ہے۔ وہ دوستوں نے ہمیں بھی بتایا کہ جناب جن کے خلاف یہ چل رہا ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور وہ کافی اس کے اوپر ڈسٹرب ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا ڈسٹرب ہونا ایک فطری امر ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے نیچرلی۔ تو بہرحال وہ چیزیں نوٹ ہو گئی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر، لیکن سر جی نوٹ ہی کرتے جا رہے ہیں، آپ کوئی ایکشن نہیں کرتے۔ تو ایکشن کرنے کا پھر جواز جو ہے وہ جناب عمران خان نے فراہم کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو کوئی قوت جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرا رہی ہے اپنے عمل سے بھی، اپنے لکھے گئے فیصلوں سے بھی، اور اپنے آبزرویشن سے بھی، کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس کی زندہ مثال جو ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ بار نے جہاں پہ کروڑوں روپے کے چیک وصول کیے ہیں کے پی کے گورنمنٹ سے، وہیں پہ ہی یہ فیصلہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے سامنے نظر آیا، اور اس پشاور جو بینچ ہے اس کا اس سے نظر آیا یہ فیصلہ کہ آج تک کسی ملزم کو، پہلی تو یہ بات ہے کہ جو راہداری ضمانت ہوتی ہے یہ جسے کہنا چاہیے انکانسٹیٹیوشنل فینومینا ہے، یہ ہماری عدالت نے نظریہ ضرورت کے تحت ان کو بنایا ہوا ہے، لیکن بہرحال راہداری ضمانت ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 دن سے حد 5 دن تک کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ عدالت نے تو فراخ دلی کے دریا بہا دیے اور 21 دن کی راہداری ضمانت ان کو عنایت کر دی، لیکن راہداری ضمانت اس پہ ہوتی ہے کہ ملزم جو ہے اس نے جانا ہے اور کوئی کیس اس کے خلاف رجسٹر ہو گیا ہے، اور اس نے وہ انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہے، اور انویسٹیگیشن کی جوائننگ کے بعد اس کیس کے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یعنی راستے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کی اس انویسٹیگیشن اتھارٹی تک جو رسائی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کسی ایک صوبے کی ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ ضمانت دیتی ہے کہ کسی دوسرے صوبے میں یا کسی وفاقی یونٹ میں جا کے انہوں نے کوئی ان کے خلاف کیس رجسٹر ہوا ہے، اور انہیں خطرہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن ادارے تک ان کی رسائی جو ہے
اس کو مشکل بنا دیا جائے گا یا ان کو راستے میں پکڑ لیا جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر عدالت راہداری ضمانت دیتی ہے۔ تو یہ راہداری ضمانت 21 دن کی ان کو پشاور ہائی کورٹ سے مل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے ہتھیلیاں رکھ رہا ہے، کون کنیزیں جو ہیں وہ ان کی راہ کے اندر اپنے بال بچھا رہی ہیں اور دوسروں کو بم باندھ کے جپی ڈالنے کی بات کر رہی ہیں وہ کنیزیں۔ تو خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب نے 3 موضوعات کہے ہیں۔ ہم اس کے اوپر جتنا تبرہ ہونا ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ کر چکا ہے، اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی دوسری صف میں شامل ہے، لیکن فرنٹ فٹ کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این آئی، اور اس نے چنگا رگڑا لگایا، انہوں نے اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹیکنیکل انالیسز ہونا چاہیے اور دلائل سے اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے پہلی بات کہی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطیوں سے نہ سیکھا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک ٹکڑے پہ تو میں خود قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس وقت عمران خان پاکستان کے 6 فیڈریٹنگ یونٹ بنتے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اور ان میں سے 3 فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر عمران خان صاحب قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے وسائل کو، ان کے خزانوں کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے خرچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں۔ اپنی بیگم کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے، جب چیف منسٹر ہاؤس پہ کے پی کے میں قابض ہیں۔ ان کے لیے مسلح جتھے گلگت بلتستان سے آتے ہیں، اور پنجاب پولیس اور وفاقی پولیس جو ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی، اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو ایک ٹکڑے پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا نا، جہاں پہ وہ اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ اپنے پروگرام دادا پوتا شو کے اندر بھی، اور ولاگ بھی کر چکا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ جو جغرافیائی انٹیگریٹی ہے، جو جغرافیائی حدود ہیں، اس کے اندر کسی مطلب انگور اڈا جیسے کیسز اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس کے اوپر کسی تبدیلی کا یہ علاقہ، اس علاقے کے اندر موجود وہ کیا کہتے ہیں جی، آبادی کا توازن افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ریاستیں وجود میں آ جائیں جس کے اندر طالبان جیسے لوگ جو ہیں، جو کہ صرف اور صرف اسلحے کی زبان سمجھتے ہوں، اور جن کے پاس افغانستان کی انسپائریشن بھی موجود ہو، وہ اس میں سے کسی یونٹ کے اندر آ کے ڈومینیٹ پوزیشن کے اندر آ جائیں۔ یہ پورا خطہ افورڈ نہیں کرتا، یہ بھارت افورڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، بھارت کے پاس جو کشمیر، جو پنجاب کے 4 ضلع آئے تھے، انہوں نے اس کے 4 صوبے بنائے، ٹھیک ہے، قابو کرنے کے لیے وہاں پہ پھر کتنی زیادہ جناب سکھوں کی قتل و غارت گری کی، ان کی ایتھنک کلنزنگ کر کے ان کی آبادی کو بیلنس رکھا گیا، ان کو سپریس رکھا گیا، کس طرح ایگریکلچر پرائسز کو کنٹرول کر کے ان کو اکنامیکلی اوپر آنے سے روکا۔ ایک بڑی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ دلی نے پنجاب کو امیلگمیٹ کیا اپنا انڈیا کے اندر۔ تو وہ چاہیں گے کہ جو مطلب کہ 5 ضلع ادھر رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہوں ادھر، تاکہ پھر وہ جو آبادی کا بیلنس ہے اس خطے کے اندر جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ 12 کروڑ تو ہیں نا پنجاب کے اندر مسلمان، تو اگر آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ انڈیا کی ایک باجگزار ریاست بن جاتی ہے، تو 22 کروڑ ادھر والے لگائیں اور 12 کروڑ یہ لگائیں، 34 کروڑ۔ ٹھیک ہے، 1 ارب میں 34 کروڑ پاپولیشن جسے اپنے سروائیول کا ایشو پڑا ہو، ٹھیک، اور وہاں پہ مطلب کہ ماڑی چنگی جمہوریت بھی ہے ویسے، ٹھیک ہے، تو ایسی جمہوریت کے اندر انڈیا افورڈ نہیں کرتا کہ یہ 12 کروڑ ووٹ اور ایڈ ہو جائے اس کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے اپنا 12 کروڑ کے ووٹ جسے کہہ لیں، ویسے تو یہ تقریباً آپ اسے کہیں کہ یہ ایکٹیو میں تو ہاں کوئی 4 کروڑ ووٹ بنتے ہیں۔
چلیے آگے چلتے ہیں. کے پی کے کے اندر جو ہے وہ پختون بھائیوں کی خاص طور پہ فاٹا اور اس سے ملحقہ پٹی کے اندر اکثریت ہے. اب سواتیوں کو تو پختون نہ کہیں، جو پختون ہیں ان کو افغان جو لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ان کو افغان کہیں. افغان جو ہیں وہاں پہ پہلے ہی جو افغانستان کے اندر ہے وہ پختونوں کی اکثریت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 46% ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 44% پختون ہیں، باقی تاجک، ہزارے اور بلا 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 جوزجانی وغیرہ یہ ہیں، اور یوں افغانستان بنتا ہے. اور افغانستان کے ساتھ کے پی کے کسی حصے کا ملنا، وہاں پہ بھی جو بیلنس ہے پاپولیشن کا اس کو ڈسٹرب کرنا ہوگا. ایران پہلے ہی ایرانی بلوچستان یعنی سیستان کے حوالے سے بہت شاکی ہے اور وہ اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا. وہاں پہ بہت ساری علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو یہ بی ایل اے والے سارے اٹھا کے آپ ایران کو دے دیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس لیے پاکستان کا جو ٹوٹنا ہے وہ اس وقت اس پورے ورلڈ آرڈر کے اندر کہیں فٹ ہی نہیں بیٹھتا. لہذا یہ تمام قوتیں اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہیں یا لگی رہیں گی کہ پاکستان کو کمزور تو رکھا جائے لیکن اس کی جغرافیکل انٹیگریٹی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آنے دی جائے. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہا ہی اب عمران خان صاحب کوٹ ان کوٹ کہ یہ پروسیس یہاں سے شروع ہوگا. انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروائیں گے. تو ڈیفالٹ تو حضور آپ کرنے کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں. آئی ایم ایف سے آپ نے کہا تھا کہ میں پیٹرول کی پرائسز بڑھا کے 200 روپے لیٹر کر دوں گا، اور پاکستان میں آتے اگلے لمحے ہی آپ نے 170 سے کم کر کے 150 کر دیں. یوں 100 ارب روپیہ ماہانہ جو تھا وہ حکومت پاکستان کے خزانے کے اوپر بوجھ لاد دیا، کیونکہ آپ خود مان چکے ہیں کہ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ جولائی میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی چھٹی ہونے والی ہے. لیکن کانفیڈنٹ آپ اس لیے تھے کہ آپ کا خیال تھا کہ فیض کے چشمے بہیں گے اور آپ کو ریسکیو کر کے لے جائیں گے. اور اس وقت بھی سارا کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ تکلیف آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ریسکیو نہیں کیا گیا. آپ کے کہنے کے اوپر مخالف سیاسی پارٹی کے لوگوں کو اغوا کر کے محبوس نہیں کیا گیا سیف ہاؤسز کے اندر. اس بات کی آپ کو تکلیف ہے اور اس بات کا آپ کو دکھ ہے. تو یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. دوسری بات کہ پہلی بات تو یہ، دوسری بات کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. عمران خان صاحب آپ کے منہ میں خاک اور آپ احمقوں کی جنت کے اعلیٰ مقام کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، 23 کروڑ تو 24 کروڑ تو ہماری آبادی آفیشلی ہو گئی ہے نا. 27 کروڑ ہے. 27 کروڑ کی آبادی والے ملک کو ڈیفالٹ ہونے دینا نہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے میں ہے نہ ورلڈ بینک کے ایجنڈے میں ہے. وہ شرطیں اپنی سخت کر لیں گے، وہ آپ کی اور میری زندگی عذاب کر دیں گے، ٹیکسز کا بوجھ لاٹ دیں گے، لیکن کسی بھی مرحلے پہ وہ اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. اور میں آپ سے کہوں گا، کیونکہ انگریزی تو آپ کو آتی نہیں ہے، سپورٹس کوٹے پہ آپ نے آکسفورڈ پڑھا ہوا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ جو حالیہ رپورٹیں آئی ہیں بلومبرگ کی اور دوسروں کی، جس کے اندر پاکستان کے ڈیفالٹ سینیریو کو ڈسکس کیا گیا ہے، وہ پڑھ لیجئے. اور آپ کو یہ بات ہے کہ ہمارے جو اکنامک ایکسپرٹ یا ٹیکس کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر بڑی ٹریجڈی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گرے اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے. کوئی کہتا ہے 40% آف دا اکانومی گرے اکانومی ہے، کوئی کہتا ہے 60% ہے. چلو اسی نہ 40 نہ 60، اسی 50-50 تے مک جانے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 50% جو گرے اکانومی ہے، جو کہ اگرچہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، یہ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ کیش پہ ڈیل کرتے ہیں، لیکن یہ گرے اکانومی پاکستان کی ایک سٹرینگتھ بھی ہے اور یہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیتی اور نہیں ہونے دے گی. اگر ڈاکومنٹڈ 100% ہو جاتی تو پھر آپ کی بات ڈیفالٹ والی جو تھی مکمل ہم اس کے اوپر بلیو کر لیتے حضور. اور آپ کو گرے اکانومی کا ہم سے زیادہ پتہ ہے. آپ اسی گرے اکانومی سے اربوں خربوں روپیہ نکال کے ہر ماہ یا ہر 6 ماہ کے اندر بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان سے منتقل کرتے رہے ہیں. آپ رولا اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی وہ انویسٹیگیشن جو ہے، جو کہ بشیر میمن صاحب کر کے گئے ہوئے ہیں، کہ آپ کتنے بڑے منی لانڈرر ہیں.
آپ نے کتنی بڑی منی لانڈرنگ کی ہے، کیونکہ لمحہ موجود میں آپ جو جرم کر رہے تھے اس کا الزام اپنے مخالفین پہ لگا رہے تھے، تو آپ اس وقت منی لانڈرنگ کر رہے تھے حضور، اور آپ کی پراکسی جو ہیں وہ آپ کی سسٹرز ہیں، آپ کی بنامیاں آپ کی ہمشیرہ گان ہیں اور آپ کی سابقہ بیگم ہے، یہ اس فائل کے اندر الزامات لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ سارا کچھ ثابت ہے کہ وہ جو پیسے یہاں سے جاتے تھے برٹش ورجن آئی لینڈ اور جا کے برطانیہ کی اندر پراپرٹی میں انویسٹ ہوتے تھے، وہ روٹ آپ نے خود بتایا تھا اپنی تقریر کے اندر کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ نہیں ایسے کرتے، آپ جناب کر رہے تھے۔ ایک تو یہ ہو گیا بینکرپسی کی۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیے، جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس ایک ڈویژن ہے جس کے تحت یہ ہمارے میزائل اور یہ سارے نیوکلیر کے آرسنل آتے ہیں، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے ملک کو ان ہاتھوں یا اس لیول تک پہنچا لیا۔ اس کے اندر ہم نے بہت سارے گھپلے بھی برداشت کیے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ایسٹ ہمارے پاس بن گیا ہے جس کو ہم نیوکلیر آرسنل کہتے ہیں۔ پاکستان دنیا کی 7ویں جو ہے، میرا خیال ہے 7ویں نیوکلیئر ریاست ہے، اور پاکستان جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا پہلی اسلامی ریاست ہے جس کے پاس اعلانیہ طور پہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں اور ان سے ریلیٹڈ دوسری چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے مثال دی، اور جو ہمیشہ کی طرح غلط مثال دیتے ہیں اور جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملاتے ہیں تو ان کی ٹوٹل مبلغ اوقات کا اور ذہنی استعداد کا آپ کو پتہ چلتا ہے۔ غصہ میں نے بڑا چڑھا ہے ٹھیک ہے۔ حضور والا یوکرین نے اپنا نیوکلیئر جو تھا وہ اس وقت سرنڈر کیا تھا جب دنیا، امریکہ اور روس اور پوری دنیا کے اندر جو تھا وہ ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے جس کے تحت دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ہر ملک نے اپنے ایٹمی ہتھیار تباہ کرنے تھے۔ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی سائن ہوا تھا جس کو CTBT کہتے تھے۔ پاکستان نے اس CTBT کے اوپر اس لیے دستخط نہیں کیے تھے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس میں رول بیک کرنا پڑتا تھا۔ ہم نے کہا ساڑھے کل تو ہے ہی نہیں، ساڑھے کل تو ہے ہی نہیں، ساڑھے کل تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم تو مک کر ہی گئے ٹوٹل اس پہ کہ ہم نے پھر دستخط کیوں کرنے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ نیا نئے یہ ملک آزاد ہوئے تھے، تو ان کو بہلا پھسلا کے، کیونکہ یہ دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین نے خود تھوڑی حاصل کیا تھا، اس کو تو روس کی طرف سے وراثت میں ملے تھے نا یہ والی چیزیں۔ تو یہ علاقہ اس کا ہائی ٹیک کا علاقہ تھا، جو یوکرین تھا یہ روس کا حصہ تھا، روس سے ٹوٹ کے آزاد ہوا، تو ہائی ٹیک کی انڈسٹری یہاں پہ فوکس تھی، بہت سارے اسلحے کی۔ ہمارے پاس یوکرینی ٹینک ہم نے سکریپ کے مول خریدے اور پھر ان کو ری ویمپ کر کے الزرار بنایا، اور ہم نے اس کو پھر یوکرین سے ہم اپنے ٹینکوں کا انجن بھی خریدتے ہیں، الخالد کا انجن کہہ رہا ہوں، ہاں انجن بھی خریدتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم ان سے لیتے ہیں۔ یہ بیشتر چیزیں انہوں نے روس سے انہیرٹ کی تھیں، تو لہٰذا ان کو کہا گیا کہ آپ کی سلامتی کی گارنٹی جو ہے وہ یورپین یونین دے دے گی، آپ یہ کھلونا ہمیں دے دیں، کیونکہ دیکھیں سارے اپنا اپنا تباہ کر رہے ہیں، اور امریکہ نے بہت سارے اپنے ایٹمی ہتھیار تباہ کیے، روس نے بہت سارے کیے، چائنا نے بہت سارے کیے، کہ یار دنیا کو پرامن بناتے ہیں۔ پھر وہ معاہدہ جو تھا وہ ون فائن مارننگ پتہ چلا کہ وہ ٹوٹ ٹاٹ گیا ہے، لیکن اس بہانے انہوں نے بہت ساری سینٹرل ایشین ریپبلک سے یہ والے ایٹمی ہتھیار تباہ کروا لیے۔ تو یوکرین سے انہوں نے ایسے لیا تھا، یوکرین پہ جب حملہ ہوا ہے اس وقت بھی وہ آئی سی چپ وغیرہ، یہ جو سینسر وغیرہ کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں نا گاڑیاں کے اندر، وہ بنانے والا بڑا ملک تھا، اربوں ڈالر کی اس کی صرف اس کی ایکسپورٹ تھی جس وقت روس نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ڈیفالٹ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یار کو خدا کا خوف کیا کریمی، کچھ بولنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا کر یار، تو کس کو کس سے ملا رہا ہے؟ یہ اس نے جرمنی اور جاپان کی سرحد دوسری دفعہ ملائی ہے۔ 3 آپ نے باتیں کہی ہیں، میں نے تینوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ کے اندر کیڑے ڈالے، آپ کے منہ پہ خاک ڈالے۔ آپ نے میرے ملک کے ٹوٹنے کی دعا کی ہے، نشاندہی کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔